لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاہ. عزیزان محترم و بزرگان ملت و دوستان عزیز و برادران ایمانی، سب سے پہلے میں اس مبروک موقع پر آپ تمام حضرات کو سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حسینی چینل کی جانب سے بھی، چونکہ یہ بہت ہی بہتر کام انجام دے رہے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے دین کی حفاظت کے لیے یزید جیسے جابر و ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا. جس کی تاریخ کو ہر خاص و عام جانتا ہے، انہی کی آج ولادت کا موقع ہے. 3 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ایسے امام کی آمد تھی کہ جس کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر طرح طرح سے پہچنوایا، اور کبھی آپ ناقہ بنے، اور کثیر احادیث جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں فرمائی ہیں. جیسے کہ یہی حدیث ہے: ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاہ. ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں. بہت بڑا اس میں اگر اس کے اوپر بحث کی جائے تو طرح طرح کے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. بس مختصراً یہ عرض ہے کہ اگر ہم کو اپنی نجات کا ذریعہ تلاش کرنا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی جسے کہا جائے خوابی زندگی ہے، جو پہلے تو انسان جو ہے وہ 400 سال اور 800 سال اور 1000 سال اور 2000 سال جو انسان زندگی جی لیتا تھا، آج مختصر سی جو ہے زندگی رہ گئی ہے. 50-60 سال حد ہے، 100 سال شاد و نادر کہیں ہم سنتے ہیں کہ جو ہے کہ 100 سال کے اوپر تجاوز کر گیا ہے انسان. بہرحال رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو، اگر تمہیں نجات حاصل کرنا ہے تو در امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آنا ہوگا، تبھی تمہاری نجات ممکن ہے. جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہے: الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ.
امام حسن اور امام حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ظاہر ہے کہ نجات ہمیں کیسے ملنا ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ مکان، جس کے مکان میں ہمیں داخل ہونا ہے، اس کی اجازت ہمیں لینا ضروری ہوگی۔ اگر ہم صاحب مکان سے اجازت نہیں لے رہے ہیں تو ہمارے اوپر دوسرے الزامات عائد ہو سکتے ہیں، جسے چور کی شکل میں یا ڈکیت کی شکل میں کہا جا سکتا ہے۔ بہرکیف اس حدیث سے ہمیں واضح ہے کہ ہمیں اگر اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے اور اپنی آخرت کو نمونہ بنانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم در امام حسین علیہ السلام پر آ جائیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی انسانیت کا پیغام دیا، اور اس ظالم و جابر بادشاہ کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بادشاہ تھا کہ اس کی اگر تخلیق دیکھی جائے تو اس کے بارے میں بھی بہت ہی ہولناک مناظر ملتے ہیں، جس کی پیدائش کے بارے میں ملتا ہے کہ یزید ابن معاویہ وہ شخص تھا کہ جو ایک کنیز کے پیٹ سے تھا۔ بہرحال اس کے اوپر بحث نہیں کرنا ہے مجھے۔ تو جیسی تخلیق ہوگی ویسے ہی جو ہے اس کی ذہنیت اور اس کی فکر کام کرے گی۔ امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے 3 شعبان المعظم کو تو ایک نور مدینہ منورہ میں ساطع تھا۔ تمام ملائک جو ہے وہ اپنی مسندوں کو چھوڑ کر در اہل بیت علیہ السلام پر تشریف لا رہے تھے، کس وجہ سے؟ مبارکباد دینے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو جناب جبرائیل حضرت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خداوند عالم کی طرف سے درود و سلام کے بعد پروردگار عالم حضرت گزار ہے کہ اس بچے کا نام ہارون کے چھوٹے بیٹے، ہارون کے بیٹے شبیر کے نام سے رکھیں، اس لیے کہ جس طرح جناب موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، اسی طرح مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے وصی امام متقین ہیں۔ بہرکیف جناب امام حسین علیہ السلام کا نام نامی شبیر رکھا۔ ہر طرف سے مبارکباد آ رہی تھی، ملائک مبارکباد کے لیے حوران جنت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں مبارکباد کے لیے تشریف لا رہی تھی۔ اسی اثنا میں جناب جبرائیل پھر پیغام لے کے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو دین، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اس بچے کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ولادت کے وقت ہی یہ پیغام مل جائے
کہ اس بچے کی شہادت 3 دن کی بھوک و پیاس کی میں ہوگی اور نرغہ اعداء میں گھرے ہوئے ہوں گے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے متقیان اور جناب فاطمہ کا کہ دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ ولادت ہی کے وقت ہی یہ پیغام ملتا ہے۔ لیکن چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہی، یا اگر دیکھا جائے دوسرے اماموں کی ولادت ہی محافظ دین اسلام کی شکل میں ہوئی تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری سانس تک اس وعدے کو، کہ جو وعدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو طالب نے کیا تھا کہ اے محمد گھبرانا نہیں، آپ دین کو پھیلائیے، دین کا بچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ بات دیگر ہے کہ ہماری شکلیں بدلتی رہیں، کبھی ہم علی کی شکل میں اس دین کی حفاظت کریں گے، کبھی ہم حسن کی شکل میں اس دین کی حفاظت کریں گے، کبھی ہم حسین کی شکل میں اس دین کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے جابر اور ظالم بادشاہوں کا مقابلہ کریں گے۔ بہرکیف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مذہب و تشیع کے رئیس اور اسلام کو دوبارہ زندگی دینے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ جو اسلام بنی امیہ کے خانوادے نے مٹا دیا تھا اور اپنی تمام گندی فکریں اسلام پر نافذ کر دی تھیں، اس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کر بچا لیا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بنی امیہ گندی ذہنیت کے لوگ تھے، اور یہ یوں کہا جائے کہ یہ قابیل کے ان ناکارہ بیٹوں میں سے تھے کہ جن کی شاخ شیطان ابلیس کے سے ملتی ہے۔ بہرحال اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی ائمہ کے اندر معاذ اللہ کام کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں تھی۔ یہ مقصد بالکل نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے دین کی حفاظت، خالی صلاحیت یہ انہی میں تھی، بقیہ ائمہ میں نہیں تھی۔ دیکھیے یہ محتاج حکم الہی تھے، مرضی پروردگاری کے محتاج تھے، نہ یہ دنیا کے کسی بادشاہ سے ڈرتے تھے، نہ ہی ہمیں یعنی ہماری ان کی ضرورت تھی۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ صاحب دنیا والے شیعہ یہ کہیں کہ صاحب ہمارے امام، بلکہ ان کا مقصد تھا دین کی حفاظت کرنا۔ اور یہی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بھی کر دیا تھا کہ جناب سیدہ سے
کہ ایک قوم خداوند عالم پیدا کرے گا جو تیرے بچے کا ماتم کریں گے. تو ہمیں یہ بالکل سوچنا نہیں چاہیے کہ صاحب ہمارا کافی یہی جو ہے ہدف ہے کہ کافی ہے کہ خالی ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منا لیں، بلکہ اصل مقصد کی طرف ہم کو، ان کا مقصد کربلا کے میدان میں جانے کا کیا تھا، انہوں نے یہ شہادتیں کیوں پیش کیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے، اس ہدف میں گزاری جو اسلام ہمارے نزدیک آج انمول ہیرے کی طریقے سے ہے. اب ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ ہم اس دین کو، جو دین ہمیں تحفتاً ملا ہے، اس کی ہم حفاظت کریں، اس کو برباد نہ ہونے دیں. دین اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو آج دین کے ٹھیکیدار تو وہی لوگ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، کہ جو واقعہ ابھی چند روز قبل پاکستان میں ہوا کہ نمازیوں کو بم مار کے شہید کر دیا گیا. کیا اسی کو دین کہتے ہیں؟ کیا یہی دین تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یزید کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ بنیاد یزید ابن معاویہ نے دہشت گردی کی ڈالی تھی. وہی دہشت گرد، اسی نسل کے لوگ آج جگہ جگہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے. تو بہرحال ہماری گزارش صرف آپ سے یہ ہے کہ ہم اسلام کو اہل بیت سے لیں. ہم ادھر ادھر والا اسلام نہ سمجھیں کہ صاحب جو بھی ٹوپی میں ہو صاحب جو ہے وہ اس کا اسلام اعلیٰ ہے، وہ بہتر ہے، وہ مسلمان ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ٹوپی اور داڑھی میں ہو وہ جعلساز ہو، وہ دہشت گرد ہو. تو ہم ہر انسان پر اعتبار اور بھروسہ نہ کریں، بلکہ ہم اپنے قائدین سے جو سنیں، ہم کتابوں میں اس کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اور سچا دین جو امام حسین علیہ السلام اور رسالت مآب اور ائمہ طاہرہ علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو ہم اپنائیں، اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. بہرحال امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے ہر طریقے سے، ہر ممکن، جب مدینے سے نکل رہے تھے تو لوگوں نے جو ہے ان کے سامنے اتنے مشورے دیے کہ جو ہے کہ کربلا آپ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ زمین کسی کو راس نہیں آتی. حد یہ ہے کہ طرح طرح سے آپ کو خائف کیا گیا، ڈرایا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا. یزید کا مقصد کیا تھا کہ جو یہ ناکاریاں اور جو ہم اسلام پر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ بدتمیزیاں ہم اسلام پر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا حکم ہے اور جو ہے جسے اس نے عیاں بھی کیا، اس کی
زندگی میں اگر واقعات کو دیکھا جائے تو بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ بہرحال ہم اگر حسینی ہیں، ہم اگر امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم جناب سیدہ کی تمنا ہیں، اگر ہم رسول اسلام کی تمنا کو، آرزو کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ائمہ کے بتائے ہوئے دین اسلام کو اپنائیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا کربلا کے میدان میں، وہ کیوں اپنے بچے لے کے گئے، وہ خواتین کو لے کے کیوں گئے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، اس کو ہم نمونہ بنائیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی کو، اپنی زندگی اور آخرت کو چار چاند لگائیں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جس نے بھی جانا، جس نے بھی ان کی تاریخ کو پڑھا، وہ امام حسین علیہ السلام پر اس طریقے سے قربان ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے، اور آج بھی وہ عزاداری کرتے ہیں، آج بھی وہ روتے ہیں۔ بہرکیف ہم اگر ان کی ولادت کے سلسلے میں مسرور ہیں تو ہماری خوشی امام جبھی قبول کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان کے زندگی کے ہدف کو، ان کے اقوال کو ہم اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔